آج کا ہمارا عنوان یہ ہے دائمی قبض کا علاج. سوچا آج اسی ٹاپک پر بات کر لی جائے. دائمی قبض جو ہے ناظرین کرام یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں آج یورپ کے معاشرے کے اندر تو یہ بیماری اس قدر پائی جا رہی ہے کہ اس قدر بڑھ رہی ہے کہ بچوں سے لے کر جوانوں تک، جوانوں سے لے کر بوڑھے افراد تک ہر ایک جو ہے وہ قبض کی شکایت کرتے ہیں. تو سوچا آج اسی ٹاپک پر بات کر لی جائے. اور اس میں دیکھا گیا ہے خاص طور پر اکثر لوگ سر درد کی شکایت کر رہے ہیں، کوئی مائیگرین کی شکایت کر رہے ہیں، کوئی گھبراہٹ کی شکایت کر رہے ہیں، کوئی اینگزائٹی کی شکایت کر رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں بھوک نہیں لگ رہی ہے، کیا کھائیں، کیسے کھائیں، اس وقت کیا کھائیں، طبیعت ہی کسی چیز کو نہیں ہو رہی ہے، چاہت ہی نہیں ہو رہی ہے. تو ظاہری بات ہے جب آنتوں کے اندر بقیہ جو فضلہ ہے وہ باقی ہے اور اس کا اخراج نہیں ہو رہا، تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں گھبراہٹ کے شکار بھی ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے بھوک کا نہ لگنا بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے سر کے درد کی اکثر شکایت کی جاتی ہے، اسی وجہ سے جسم میں دردوں کی شکایت کی جاتی ہے. اور یہاں تک کہ اطباء کہتے ہیں القبض ام الامراض، کہ قبض جو ہے وہ تمام بیماریوں کی ماں ہے. تو اب اس یقیناً ماں جو ہے وہ بچے جنتی ہے، تو فرمایا اسی طریقے سے جب یہ قبض کی بیماری ہو جائے تو یہ انسان کے جسم میں بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کے بعد دیگرے پھر انسان کی جو باڈی ہے، جسم ہے، وہ بیماریوں کی آماجگاہ بنتا چلا جاتا ہے. اور پھر یہاں تک کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو سر میں درد ہے تو وہ تو سر درد کی گولی دیں گے. آپ کے کان میں درد ہو رہا ہے، اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب قبض کی شکایت ہوتی ہے تو سر بھاری رہتا ہے، کان کے اندر جو ہے ساں ساں کی آوازیں بھی آتی ہیں، اور یہاں تک کہ آنکھوں میں دھندلا پن بھی آ جاتا ہے، یہاں تک کہ چکر بھی بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب سمجھ میں نہیں آتا، پیٹ میں درد کی شکایت بھی ہوتی ہے، ٹوائلٹ میں جائیں تو حاجت بھی نہیں ہوتی ہے، گھنٹوں گھنٹوں لوگ بیٹھے رہتے ہیں. یقین جانیے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے کالز آئی اور بتاتے ہیں کہ ہم اس قدر تکلیف میں آپ کو بتلا نہیں سکتے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسے نسخے بتلائے کہ آج وہ دعائیں دیتے ہیں کہ انسان کے جسم میں اگر یہ حاجت انسان کو نہ ہو تو یقیناً بہت مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اور میں نے کئی دفعہ شاید آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک بادشاہ وقت تھے، ان کو اسی طریقے سے جو تکلیف قبض کی شکایت تھی، کئی دن سے جو ہے ان کو حاجت نہیں ہو رہی تھی. تو بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بلایا گیا، بڑے بڑے حکما کو بلایا گیا، کبھی بادشاہ صاحب جو ہے سر میں درد کی شکایت کریں، کبھی جسم میں درد کی شکایت کریں، کبھی کسی نے کہا کہ بھئی اب عمر اتنی ہو گئی، کسی نے یہ کہا، کسی نے کیا کہا. کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر تو ہر بندہ ہی ڈاکٹر ہے اور ہر بندہ ہی حکیم ہے، مشورے دینے میں تو ماشاءاللہ سارے ہی ہے نا. تو اب مختلف مشورے ہوتے رہے اور مختلف بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس بھی گئے اور علاج معالجہ کیا، حتیٰ کہ کوئی افاقہ نہیں ہوا. تو بہرحال ایک حکیم صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ یہ چیزیں استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی. تو سبحان اللہ انہوں نے وہ استعمال کیا. آج وہ میں آپ کو بتا دوں گا انہوں نے کیا استعمال کروایا. تو ماشاءاللہ ان کو ان کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ایک نظام ہے، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ تو کیا دعا پڑھو، اس سے جانے سے پہلے بایاں پاؤں داخل کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور جب نکلو تو پھر کیا دعا پڑھو، فرمایا پھر یہ دعا پڑھو، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یا اللہ تو نے تکلیف دہ چیز کو ہم سے دور کیا. اب انسانی زندگی کے اندر ظاہری بات ہے جب انسان کھاتا ہے تو کھانے کے بعد اب اس کا اخراج بھی ضروری ہے. اگر اس کا اخراج نہ ہو تو یقیناً یہی اندر جا کر ٹاکسنز اور یہی اندر جا کر جو ہے آپ کی آنتوں کے اندر یہاں تک کہ کینسر کا مرض بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے آپ کے کچن کے اندر اگر کوئی ہانڈی یا کوئی سالن وغیرہ کا خراب ہو جائے، کوئی چیز بھی ہے تو وہاں کتنا تعفن، کتنا بدبو ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ کے کچن کا جو ڈسٹ بن ہے اس کے اندر کا کئی دنوں سے 2-3 دن سے اگر وہ پڑا ہو تو اس کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے. یہی صورتحال انسان کے اندر ہے. اگر یہ اندر ہمارا فضلہ رک گیا اور روزانہ کا اخراج نہیں ہو رہا، کہ مثال کے طور پر کہ انسان نے آج کھانا کھایا اور صبح اس کا اخراج نہیں ہوا، تو اب اس صورت میں کیا ہے، اب یہ اندر بیماریاں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں اور یہاں تک کہ اندر جو ہے زہریلے مواد پیدا ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ بڑی آنت کا جو کینسر ہے، چھوٹی آنت کا کینسر ہے، آج نہ جانے کیا کیا. پہلے زمانے میں تو یقین جانے کہ جتنے حکامات ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ مختلف، یہاں تک کہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ یار مہینے کے اندر ایسی غذا ضرور استعمال کرو جس سے آپ کے اندرونی طور پر صفائی ہو جائے، اور ایسی غذاؤں کا استعمال کرو جس سے جو ہے آپ کو قبض کی شکایت ہی نہ ہو.